السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ پیارے اور دل کو چھو لینے والے اقوال۔ اس سے پہلے آپ سب سے اور نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے نئے چینل مریم کہانی ہب کو سبسکرائب کریں، جس میں ہارٹ ٹچنگ سٹوریز اپلوڈڈ ہوں گی۔ لنک آپ کو اس چینل کا ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ جو شخص تم پر غصہ بھی کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ اچھے لوگوں کی ایک یہ نشانی بھی ہے کہ ان کو یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں میں روشنی بھرتے ہیں۔ انسان کا کردار اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ اگر کسی شخص کے کردار کا پتہ لگانا ہو تو اس کو سخت غصے کی حالت میں دیکھو۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ۔ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہو۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بناؤ، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اگر تم پہاڑ سے گرے تو تمہارے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنا کہ تم کسی کی نظروں سے گر جاؤ۔ جو شخص حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبکار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا، انصاف کرنا۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے پر بھول نہیں سکتا۔ انسان کا فضول شوق میں وقت کھو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ زندگی اس طرح سے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے۔ غریب کی مدد کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ، اور اس کا احساس کرو، کیونکہ غریب ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہو۔ زندگی کو ضروریت کی طرف لے جاؤ، خواہشت کی طرف نہیں، کیونکہ ضروریت تو فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے، اور خواہشت بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو،
کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ دن کو رزق کی تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ جھوٹے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے سچ کا بھی اعتبار کوئی نہیں کرتا۔ کسی کو تم چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اور اگر کوئی تمہیں نہ چاہے اور تم اسے زبردستی اپنا بنانا چاہو تو یہ تمہاری نفس کی ذلت ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اپنے نفس کو کبھی اس سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھ لو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے سمجھ لو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گنہگار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو خدا سے ڈرتے ہو۔ رب سے جب بھی مانگو اچھا مقدر مانگو۔ میں نے بڑے بڑے عقل مندوں کو مقدر والوں کے آگے جھکتے دیکھا ہے۔ دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ لمبی امیدوں سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ یہ دوسری نعمتوں کو تمہاری نظر میں چھوٹا بنا دیتی ہیں اور تم ان کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور کوئی بھول جائے تو وہ اپنا نہیں ہوتا۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، جنہیں وفادار دوست ملا ہو اور جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ علم دولت سے زیادہ کامل ہے، کیونکہ دولت فرعون اور قارون کو ملتی ہے اور علم ملتا ہے پیغمبروں کو۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے اتنی بار روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتا ہوا نہیں پیدا ہوتا۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو جائیں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتہ کرو کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ جو اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے۔
ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریے گا۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔